بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عدالتی خلا کی شرعی حیثیت پہ ترتیب وائز ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کی گفتگو کا ہم چھٹا حصہ پارٹ 6 ہم ریکارڈ کروائیں گے۔ آگے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات، ایک اچھی تجویز اور ایک اچھا مشورہ میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ یہ جو موضوع ہم نے گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے، عدالتی خلا کی شرعی حیثیت، اس میں آپ کو بہت ساری کتابیں اور بھی مل جائیں گی، اور بہت ساری علماء کی اور فقہا کی تحریریں اور ریٹن مٹیریل اور مواد موجود ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اس ٹاپک پہ تیاری کے لیے جو جہاں سے رہنمائی لی ہے، وہاں جو باقی کتابیں اور تحریریں جتنی بھی ہمیں میسر آ سکی وہ تھیں، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ تھیسز، ایک اہم مقالہ جو ہے وہ میں آپ کو ریفر کرنا چاہوں گا۔ میں نے شروع میں یہ بات بھی کی تھی کہ میری تیاری اور میں اس گفتگو کے لیے جہاں سے مجھے تحریری مواد ملا ہے، وہ ایک ایسا مقالہ ہے جو بہت جامع ہے، بہت حد تک کمپلیٹ ہے، اور اس عدالتی خلا کی شرعی حیثیت سے متعلق جتنے بھی سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں، ان کا حتی الوسع جو ہے وہ ایک کمپلیٹ بڑا اطمینان بخش جواب دینے کی اس میں کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ ایک مقالہ ہے عدالتی خلا کی شرعی حیثیت کے نام سے۔ اس میں جو مقالہ نگار ہیں وہ ہیں محمد اویس اسماعیل بن محمد مدنی، اور یہ مقالہ جو انہوں نے تحریر کیا ہے اور تحقیق کی ہے، جن کی سپرویژن میں کیا ہے، جو نگران مقالہ تھے، وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالحی ہیں، جو شریعہ اکیڈمی انٹرنیشنل نیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ تو یہ میں مقالہ آپ کو ریفر کرنا چاہوں گا اپنے جو پریکٹسنگ لائرز ہیں، جو فیملی سائٹ پہ پریکٹس کرتے ہیں اور فیملی مقدمات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں خلا کے مقدمات بھی زیر بحث آتے ہیں، اور اسپیسیفکلی میں لاء کے اسٹوڈنٹس کو یہ تجویز دوں گا کہ آپ اس مقالے کو ضرور پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں۔ میں نے اس کو بار بار پڑھا ہے، اور میں اس خلا کے موضوع پہ جب میں سوچ رہا تھا کہ میں بات کروں اور خود بھی سیکھوں اور جو کچھ میں سمجھاؤں وہ میں آپ تک پہنچاؤں، تو جہاں دوسری کتابوں سے میں نے معاونت حاصل کی، ہیلپ حاصل کی، مدد حاصل کی، وہاں جو بنیادی کردار مجھے سمجھنے میں جو ہیلپ فل محسوس ہوا اور معاون ثابت ہوا، وہ یہ تھیسس تھا، یہ مقالہ تھا جو محمد اویس اسماعیل بن محمد مدنی کا لکھا ہوا ہے۔ یہ بہت کمپلیٹ حد تک آپ کی رہنمائی کرے گا، اور یہ تمام قانون کے طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اس کو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میری نظر سے گزرا تھا، میں نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، ریٹن صورت میں میرے سامنے موجود ہے، اور میں یہ جتنی گفتگو اس ٹاپک پہ پہلے حصے سے لے کے آج تک کر رہا ہوں اور آخری حصے تک کروں گا، اس کی تیاری کرنے کے لیے میں نے رہنمائی اسی مقالے سے لی ہے۔ یہ مقالہ نگار کی ایک بہت بڑی علمی کاوش ہے جو ہم تک پہنچی ہے، اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور میں بھی سیکھ رہا ہوں، اور جو کچھ مجھے سمجھ آتا ہے اور جس طرح مجھے میرے فہم میں بات آتی ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آج اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ خلا اور طلاق کے حوالے سے جب ہم قرآن و سنت کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ایک بیسک اصول جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ مرد کو طلاق کا حق دے کر اور عورت کو خلا کا حق دے کر قرآن و سنت اصل میں ان حدود اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور ان کو بنیاد قرار دے رہے ہیں جو آپ کو قرآن و سنت میں مینشن نظر آتی ہے۔ مرد کو بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ بھی جب طلاق کا ارادہ کرے گا تو وہ آخری چارہ کار کی صورت میں کرے گا، یہ آخری سٹیپ ہوگا۔ اس سے پہلے وہ ہر حال میں اپنی استطاعت کے مطابق ہر حال میں یہ کوشش کی جائے گی کہ ان کا نکاح باقی رہے اور یہ گھر اور یہ خاندان تباہ ہونے سے بچ سکے۔ تو
مرد کو طلاق کا حق دے کر اور عورت کو خلا کا حق دے کر اصل میں جو بنیادی ریکوائرمنٹ قرآن و سنت دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ یہ حق مرد استعمال کرے یا عورت استعمال کرے، وہ لازمی اس چیز کو کنسیڈر کریں گے کہ اگر انہیں یہ اندیشہ ہے اور یہ خدشہ ہے اور وہ یہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اب زندگی نہیں گزار سکتے، تو وہ حدود اللہ کیا ہیں؟ وہ آپ پیچھے ہم نے وہ ان کو آیات کی روشنی میں بھی ہم نے دیکھا، اور اگر مختصراً بیان کیا جائے تو مرد اور عورت کے، خاوند اور بیوی کے جو حقوق و فرائض ہیں، جو ڈیوٹیز اور رائٹس ہیں، وہی اصل میں اللہ کی قائم کردہ حدود کی ایک شکل، ایک صورت اور ایک تصویر ہمارے سامنے لاتی ہیں کہ جو بحیثیت خاوند حقوق اور فرائض عائد ہوتے ہیں مرد پہ، اس نے وہ پورے کرنے ہیں تاکہ اللہ کی حدود قائم رہ سکیں، اور جو حقوق و فرائض بیوی پہ عائد کرتا ہے اسلامک لا، وہ اس نے پورے کرنے اور ادا کرنے ہیں تاکہ اللہ کی حدود قائم رہ سکے۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں، اس میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس مقالے میں یہ ایک بہت بڑی علمی کاوش ہے، اور اس میں مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ جو بھی شرعی حکم ہوتا ہے، کوئی بھی شریعت کا جو حکم ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ، وہ مختلف 5-6 صورتوں اور شکلوں اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ یا کوئی شرعی حکم کی حیثیت اور اس کی نوعیت فرض کی ہوتی ہے، واجب کی ہوتی ہے، حلال کی ہوتی ہے، حرام کی ہوتی ہے، مباح کی ہوتی ہے، مکروہ کی ہوتی ہے، مستحب کی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی شرعی حکم کی یہی کچھ مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ تو چونکہ خلا بھی ایک شرعی حکم کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس حکم کو علماء کرام کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی کیا نوعیت بیان کرتے ہیں، اور خلا کی مختلف حالات میں، مختلف کیفیات میں اور مختلف صورتوں میں اس کی کیا نوعیت بیان کرتے ہیں، کیا وہ اسے فرض کی نظر سے دیکھتے ہیں، واجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، مباح کی نظر سے دیکھتے ہیں، مکروہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، مختلف حالات میں خلا کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ علماء کرام کے نزدیک مختلف آراء اس سے متعلق پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ابن الحمام فتح القدیر میں لکھتے ہیں، جلد اس کی 3 بنتی ہے، صفحہ 465 بنتا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے خلا لینا ایک مکروہ عمل ہے، یعنی وہ ریکوائرمنٹس جو قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، جنہیں ہم مختصراً حدود اللہ کہتے ہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو مت توڑو، جو ان کو توڑتا ہے وہی ظالم ہوتا ہے۔ یعنی اور خلا کی اور طلاق کی بنیادی مقصد جو اس کو اختیار کرنے کا، اس حق کو استعمال کرنے کا جو ہے وہ بتایا ہے قرآن و سنت نے، وہ یہی بتایا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکو گے، رکھ نہیں سکو گے، حدود اللہ کو قیام تمہارے لیے ممکن نہیں رہا، اور اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے تم میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر مرد طلاق کا حق استعمال کر سکتا ہے اور اختیار استعمال کر سکتا ہے، اور پھر عورت خلا کا حق اور اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ تو ابن الحمام فتح القدیر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر عورت بغیر کسی وجہ کے خلا لیتی ہے تو یہ وہ مکروہ عمل کرتی ہے، اور وہ جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ حدود اللہ کو اگر قائم رکھ سکتی ہے اور پھر بھی خلا لیتی ہے تو پھر یہ اس کا عمل مکروہ ہوگا۔ اسے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک صورت میں خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ میں اللہ کے بتائی ہوئی تعلیمات اور حدود کے مطابق زندگی بحیثیت بیوی نہیں گزار سکتی۔ دوسرے عالم ہیں خطیب شربینی، یہ کہتے ہیں کہ خلا مکروہ عمل ہے کیونکہ یہ نکاح کو ختم کر دیتا ہے، حالانکہ شریعت اسلامیہ نکاح کو باقی رکھنے کی طرف زور دیتی ہے اور تاکید کرتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن بھی جو طلاق کا اور میاں بیوی کے درمیان جدائی کا جو پروسیجر بتاتا ہے اور جو قانون بتاتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو پرائما فیسی بادی النظر میں یہ قانون آپ کو قانون امتناعی نظر آتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن و سنت اس عمل سے روک رہے ہیں، اس سے باز رکھ رہے ہیں، اس سے دور رکھ رہے ہیں، اور حتی الوسع قرآن و سنت کی یہ کوشش ہے کہ گھر بچ جائے،
مرد طلاق کا حق استعمال نہ کرے اور کسی نہ کسی طرح رجوع ہو جائے یا راضی نامہ ہو جائے اور خاندان جو ہے وہ سروائیو کرے۔ اور اسی طرح قرآن و سنت بیوی کے حوالے سے بھی، خلا کے حوالے سے بھی یہی زور دیتے ہیں کہ اسے بھی چاہیے کہ حت الوسع آبادی کو ترجیح دی جائے۔ اگر کوئی صورت باقی نہیں رہتی تو پھر وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو خطیب شربینی کہتے ہیں کہ خلا ایسی صورت میں مکروہ عمل ہوگا۔ عورت اگر ایسی صورت میں خلا کا مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے پاس کوئی شرعی جواز نہیں ہے، وہ اس کو مرد کو اذیت دینے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے اور بغیر کسی وجہ سے کھیل تماشا بناتے ہوئے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، تو یہ ایک مکروہ عمل کا ارتکاب کرتی ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس حوالے سے جلد 9 لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، اور صفحہ 396 بنتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ خلا مکروہ ہے اگر بغیر کسی وجہ کے لیا جائے، یعنی حدود اللہ کے قیام کا خدشہ ہے تو پھر خلا کا مطالبہ ہوگا، اس کو قائم نہ رکھنے کا خدشہ ہے تو پھر خلا کا مطالبہ عورت کر سکتی ہے۔ اگر حدود اللہ کے اندر رہ کر بحیثیت بیوی وہ زندگی گزار سکتی ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں گزار سکتی ہوں، تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے اسے خلا کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کرتی ہے تو وہ مکروہ فعل کا ارتکاب کرتی ہے۔ ابن قدامہ حملی کہتے ہیں کہ بغیر وجہ کے خلا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی عورت بغیر وجہ کے خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور خلا اسے مل جاتی ہے اور وہ خلا لے لیتی ہے تو خلا واقع ہو جائے گی، وہ امپلیمنٹ ہوگی۔ لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے بغیر وجہ کے خلا کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اور خلا نہیں لینا چاہیے۔ اگر بغیر وجہ کے لیتی ہے تو یہ ایک مکروہ عمل ہوگا۔ امام سرخسی کہتے ہیں کہ الخلع جائز، خلا جائز ہے۔ وہ یہاں مکروہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہے، وہ ایک اپنا نقطہ نظر دیتے ہوئے اس کے لیے لفظ جائز استعمال کر رہے ہیں کہ خلا جائز ہے۔ محمد بن ابی العباس کہتے ہیں کہ خلا مکروہ بھی ہے اور کچھ حالات میں مستحب بھی ہے۔ یعنی اگر آپ مکروہ ظاہر ہے، ناپسندیدہ عمل اسی صورت میں ہے کہ اس آپ بنیادی شرط کو آپ پورا نہیں کرتے، یعنی اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ ہم حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے میاں بیوی نہیں رہ سکیں گے تو پھر بیوی خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں تو وہ ٹھیک ہے، وہ مستحب ہوگا اور پسندیدہ عمل ہوگا، یا اس پہ کوئی بار یا کوئی رکاوٹ یا کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسے اگر وہ بغیر کسی شرعی عذر کے اور بغیر اس بیسک ریکوائرمنٹ کے خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو محمد بن ابی العباس بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایک مکروہ فعل ہوگا۔ یہ مختلف آراء تھیں خلا کے حوالے سے، اس کی نوعیت کے حوالے سے کہ کن کن حالات میں، کن کن صورتوں میں خلا کی کیا شکل ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو علماء کے نزدیک ان کو مختلف نوعیت کی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ فلاں صورتحال میں مستحب ہے، فلاں صورتحال میں یہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ گفتگو آج آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس سے آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئندہ ہم اس کا پارٹ 7 ریکارڈ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خلا کے حوالے سے ہمیں علماء نے کیا تعلیمات اور علم ہم تک پہنچایا۔ تھینک یو جی۔